الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود پرابلمس، مسائل سے کیسے نپٹا جائے۔ دیکھیے، مسائل جو ہیں یعنی پرابلمس جو ہیں وہ ایک کامن فنامنا ہے۔ ہر آدمی ہر دن، ہر عورت اور مرد ہر دن پرابلم سے ان کو سامنا پڑتا ہے۔ یہ ہر آدمی کا کوشچن ہے، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پرابلمس۔ شاید کوئی بھی اس میں ایگزمپٹڈ نہیں ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، چاہے سپر پاور ہو یا عام لوگ ہوں۔ تو میں اس پر آج کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے ایکسپیرئنس میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو دیکھیے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سمجھیے کہ پرابلم کا نیچر کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیے، پرابلم کو ڈیفائن کیجیے، پرابلم کا نیچر سمجھیے، یہاں سے بگننگ ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پرابلم جو ہیں وہ پرابلم کو لوگ عام طور پر آبسٹیکل کے طور پر لیتے ہیں۔ وہ آبسٹیکل ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، جو چیز پارٹ آف نیچر ہو وہ آبسٹیکل نہیں ہوتی۔ گرمی میں سورج بہت گرم ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کو پرابلم سمجھتے ہیں؟ برسات میں کیچڑ ہو جاتی ہے، مڈ ہو جاتا ہے تو کیا اس کو پرابلم سمجھتے ہیں؟ پرابلم نہیں ہے، وہ پارٹ آف نیچر ہے۔ وہ تو جو چیز پارٹ آف نیچر ہو وہ پرابلم نہیں ہوتی۔ پرابلم تو وہ ہے جو نیچر سے الگ کچھ ہو جائے۔ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بات آدمی نہ جانے تو پھر وہ سمجھ نہیں سکتا کہ پرابلم سے کیسے ڈیل کیا جائے، سمجھ نہیں سکتا۔ تو آپ یہ فارمولا لکھ لیجئے کہ موسٹ آف دا پرابلمس آر psychological in nature and not physical in nature. Most of the problems are psychological in nature and not physical in nature. یہ بیسک فارمولا آپ جان لیجیے۔ دیکھیے، ایک یہ ہے کہ آدمی کا ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو دیٹ از فزیکل پرابلم۔ آپ کو بلیڈنگ کو روکنا ہے جلدی سے۔ یہ سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہے۔ تو جہاں ایسا کوئی بات ہو کہ چوٹ لگ گئی یا بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اے فزیکل پرابلم۔ تو ڈاکٹر کے پاس جائیے، ہاسپٹل جائیے۔ لیکن جیسے کہ جو ٹینشن ہو جاتا ہے لوگوں کو، کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، دیٹ از سائیکولوجیکل پرابلم۔ اس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ٹو کائنڈ آف پرابلمس۔ اگر یہ نہیں کریں گے آپ تو آپ کو کنفیوژن رہے گا اور پھر آپ پرابلم کو سالو نہیں کر پائیں گے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے جاننا کہ پرابلم کی دو قسمیں ہیں، فزیکل اور سائیکولوجیکل، اور زیادہ تر سائیکولوجیکل ہی ہوتی ہیں۔ تو فزیکل میں تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، میڈیکل ٹریٹمنٹ یا اور کوئی ٹریٹمنٹ۔ سائیکولوجیکل میں کیا ہے، اس کو آپ کو
انٹلیکچوئل لیول پر مینیج کرنا ہے. ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے اس کے لیے. یعنی فزیکل پرابلم کو آپ کو ختم کرنا ہے, یعنی بلیڈنگ کو روکنا ہے. فزیکل پرابلم کو آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے, بلیڈنگ کو روکنا پڑتا ہے. سائیکولوجیکل پرابلم کا نیچر ایک دم الگ ہے, اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے, مینیج کرنا پڑتا ہے. یہ جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. میں آپ کو کچھ ایگزامپل دوں, اس سے بات کلیئر ہو جائے گی. دیکھیے, برٹش پیریڈ میں ایک قصہ ہوا جو مجھے معلوم ہے. ایک صاحب تھے, ایک مسلم, وہ ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت. اس زمانے میں برٹش پیریڈ میں ڈپٹی کمشنر ہونا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. تو وہ ڈپٹی کمشنر تھے اور ان کی پوسٹنگ تھی میرٹھ میں. اس زمانے کے ایک ویل نون اسکالر تھے, مسلم اسکالر, اسلامک اسکالر, یعنی عالم. وہ ٹرین سے, بائی ٹرین کہیں جا رہے تھے, تو میرٹھ سے وہ پاس ہونے والے تھے, میرٹھ کے اسٹیشن سے. تو وہ جو تھے ڈپٹی کمشنر صاحب, ان کو معلوم ہوا, تو انہوں نے ملنا چاہا ان سے. وہ میرٹھ کے ریلوے اسٹیشن پر آئے. جب گاڑی وہاں ٹھہری تو آگے بڑھے, کچھ اور بھی ساتھی تھے ان کے. تو انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا شیک ہینڈ کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام کا طریقہ ہے کہ سلام کرنا اور پھر مصافحہ کرنا, یعنی شیک ہینڈ دونوں. تو انہوں نے جب ہاتھ بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے, تو جو اسلامک اسکالر تھے, وہ بیئرڈر تھے, داڑھی والے تھے, تو انہوں نے مصافحہ نہیں کیا. انہوں نے کہا میں داڑھی منڈوں سے مصافحہ نہیں کرتا, میں داڑھی منڈوں سے مصافحہ نہیں کرتا. I don't like shaking hand with unbearded people. اب کیا ہوا, اس آدمی سے میں ملا ہوں, ڈپٹی کمشنر سے. بات کو وہ لکھنؤ میں رہتے تھے, ان کے گھر پر میں گیا ہوں جہاں, بلکہ شاید ایک آدھ دن رہا بھی ہوں. تو وہ بالکل اتھیسٹ ہو گئے اس کے بعد. یہ جو انسیڈنٹ ہوا, اس پر ان کو اتنا زیادہ ریئیکشن آیا, اتنا نگیٹو ریئیکشن, کہ وہ غصہ ہو گئے, خدا ہی سے اتھیسٹ ہو گئے. دیکھیے یہ کیا تھا, اٹ واز فیلئر آف مینجمنٹ. وہ مینج نہیں کر سکے. انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو اس آدمی نے, اس اسلامک اسکالر جو تھے, وہ عالم, انہوں نے مصافحہ نہیں کیا, تو کیا تھا, وہ ایک انڈیویجول کا معاملہ تھا. ایک انڈیویجول نے ایسا کیا جو ایکسٹریمسٹ تھا, وہ انڈیویجول کسی وجہ سے ایکسٹریمسٹ بن گیا تھا, تو اس نے مصافحہ کرنے سے انکار کیا. دیٹ واز ایکٹ آف ون انڈیویجول. خدا سے غصہ کیوں ہو گئے وہ؟ خدا نے تو نہیں کہا تھا کہ مصافحہ مت کرنا, بلکہ قرآن میں اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو قرآن میں اس کا الٹا لکھا ہوا ہے, وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. چیپٹر 31 میں آپ پڑھیے, لقمان چیپٹر 31, وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کا مطلب ہے ڈونٹ ٹرن یور فیس اوے فرام پیپل. ڈونٹ ٹرن اوے یور فیس فرام پیپل. یعنی اس کا الٹا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں سے بے رخی سے مت ملو, لوگوں سے نرمی سے ملو,
لوگوں کو کنسیشن دو. لوگ جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں ان میں کئی کمیاں ہو سکتی ہیں, تو ان کو کنسیشن دو, نرمی سے ملو, ہمدردی سے ملو. یہ ہے قرآن مجید میں. تو اگر وہ مینیج کر پاتے تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے, ایک انڈیویجول نے ایسا کیا, وہ اس کا معاملہ ہے. لیکن قرآن میں تو ایسا ہے نہیں. تو خدا سے میں کو غصہ ہو جاؤں, خدا پر کو مانوں گا اور زیادہ. بلکہ تو دیکھیے, میں یہ کہوں گا آپ کو کہ مینیج کرنے کے دو فارمولہ ہیں. پرابلم کو مینیج کرنے کے دو فارمولہ ہیں. ایک ہے لے مینس فارمولہ اور ایک ہے انٹلیکچوئلس فارمولہ. یہ عام آدمی جو بہت زیادہ سوچ نہیں پاتا ہے, اس کا ایک فارمولہ ہے. اس کے لیے بھی ایک فارمولہ ہے. اور کہ وہ آدمی جس کا پڑھا لکھا ہے, جو انٹلیکچوئل ہے, اس کا فارمولہ. تو میں آپ کو دونوں کا بتانا چاہوں گا. لے مین کا فارمولہ کیا ہے؟ دیکھیے, جب پارٹیشن ہوا 1947 میں, تو ایک آدمی پاکستان سے آیا. آپ جانتے ہیں کہ بہت لوگ ادھر سے ہوئے تھے پارٹیشن میں. تو اس وقت وہ آیا وہاں سے, تو وہ بالکل پینی لیس تھا. وہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو دلی کے ایک مسلم فیملی نے اس کو اپنے یہاں رکھا, اس کو پیسہ دیا, اس کو اسٹیبلش کرنے میں مدد دی. کافی انہوں نے اس کو سپورٹ دیا, مسلم فیملی نے. تو وہ آدمی جو تھا, اس نے بزنس کیا یہاں پر دلی میں, اور بزنس بہت بڑھا اس کا. یہاں تک کہ مسلم فیملی سے بہت زیادہ اس کا بزنس ہو گیا. یعنی مسلم فیملی کے پاس چھوٹا گھر تھا تو اس پر بڑا گھر ہو گیا. مسلم فیملی کے پاس بائسکل تھی تو اس کے پاس کار ہو گئی. مسلم فیملی کے پاس چھوٹا کاروبار تھا, اس نے بڑا کاروبار کر لیا. یعنی ہر لحاظ سے وہ مسلم فیملی سے بڑا ہو گیا. تو مسلم فیملی کے ایک ممبر نے کہا ایک بار کہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا, ہم سے دیکھا نہیں جاتا. یعنی جس آدمی کو ہم نے سپورٹ دیا تھا وہ ہم سے آگے بڑھ گیا. اس کو کہتے ہیں جلن, میلس, حسد. تو جب تک وہ کچھ نہیں تھا تو ان کو سمپیتھی تھی, آؤٹ آف فلینتھریپی انہوں نے اس کی مدد کی. لیکن جب بڑا ہو گیا تو ان کو جلن آ گئی. تو اس آدمی کو جو پاکستان سے آیا تھا, جو شرنارتھی تھا, اس سے کہا گیا کہ دیکھو تم سے ان کو حسد اور جلن ہے, تمہارے خلاف بولتے رہتے ہیں وہ. تو اس نے, شرنارتھی نے کیا جواب دیا, اس ریفیوجی نے, یہ ان کا پرابلم ہے, میرا پرابلم تو نہیں. یہ لے مینس فارمولہ, یہ ہر جگہ اپلائی ہو جائے گا. ایک ہی فارمولہ ہر جگہ اپلائی ہو جائے گا. اس کو میں کہوں گا کہ یہ لے مینس فارمولہ, کہ ان کا پرابلم ہے, میرا پرابلم تو نہیں. اگر آدمی بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہتا, بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ, تب بھی اس کے لیے ایک لے مین فارمولہ ہے. جب بھی کوئی بات ایسی ہو تو اس کے مائنڈ میں نہ رکھ لے, وہ کہہ دے بھائی ان کا پرابلم ہے, میرا پرابلم تو نہیں. یعنی ود ان سیکنڈ وہ اپنے کو اس سے الگ کر لے, اپنے کو نارمل بنا لے. بیسک بات ہے نارمل بنانا, بیسک بات ہے نارمل بنانا اپنے آپ کو. تو وہ جو تھی فیملی, وہ نارمل نہیں رکھ سکی اپنے آپ کو. ان کو جلن آ گئی, حسد آ گئی. تو جب دیکھتے تھے کہ وہ زیادہ بڑے گھر میں ہے, زیادہ بڑی گاڑی پہ چلتا ہے, زیادہ بڑا بزنس ہے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھا نہیں جاتا,
اس کی ترقی کو ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ گیا. لیکن اس نے کیسے مینیج کیا؟ اس نے کہا یہ ان کا پرابلم ہے، میرا پرابلم تو نہیں. یہ ہے لے مینس فارمولا پرابلم کو سالو کرنے کا. اور دوسری مثال جو دی میں نے آپ کو وہ ہے انٹلیکچوئلس فارمولا، کہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے اگر اس نے شیک ہینڈ نہیں کیا تو انٹلیکچوئل لیول پر اس کو مینیج کر سکتے تھے. وہ اس کو انالائز کرتے، وہ سارٹ آؤٹ کرتے، وہ اس کو ایکسپلین کرتے. تو وہ اس بات کو پا لیتے کہ بھائی یہ ایک انڈیویجول کا کیس ہے. خدا کی جو بات ہے وہ تو قرآن میں ہے. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ لا تصائر خدک للناس، ڈونٹ ٹرن یور فیس اوے فرام پیپل، یہ چھوڑو ان کو. اس طرح سے وہ انٹلیکچوئل لیول پر مینیج کر لیتا اس پرابلم کو جو اس کو پیش آیا تھا. تو یاد رکھیے ہر وہ پرابلم جو فزیکل نہ ہو، سائیکولوجیکل ہو، تو وہ ہے ایشو مینجمنٹ کا. اس کو آپ کو مینیج کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، مینیج کرنا ہے. جنرلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پرابلم از این آبسٹیکل سو وی ہیو ٹو ریموو اٹ. مور دین 99% لوگوں کا خیال یہی ہے. دے ٹیک پرابلم ایز این آبسٹیکل اور پھر اسے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اسے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ پرابلم کو ختم کرنا ہے، اس کو ریموو کرنا ہے. جس راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہو تو آپ اس کو ہٹانا چاہیں گے، تو سمجھتے ہیں کہ تو ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹاؤ. تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ ساری زندگی ٹینشن میں جیتے ہیں، ساری زندگی ٹینشن میں جیتے ہیں. کل پرسوں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جو 10 سال پہلے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. کسی نے کچھ کہہ دیا تھا ان کو، یہ تو بڑا بنتا ہے، یہ تو اپنے بزرگوں کا خیال نہیں کرتا، جو گھمنڈ ہو گیا ہے. اور وہ 10 سال بعد بھی اسی قصے کو دہرایا مجھ سے انہوں نے. کہ 10 سال بعد وہ بھول نہیں سکے اس کو. کیوں؟ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک پرابلم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. ختم کرنے کی کوشش 10 سال بیت گیا، وہ ختم نہیں ہوا. تو اگر وہ لے مینس فارمولا اپناتے، کہتے کہ بھائی وہ ان کا پرابلم، میرا پرابلم تو نہیں. اور انٹلیکچوئل فارمولا اگر اپناتے تب بھی اس کو وہ سالو کر سکتے تھے، اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے تھے. کہ خدا نے دنیا میں سب کو فریڈم دی ہے، جب آدمی مس یوز کرے گا تو وہ پرابلم کریٹ کرے گا. یہ تو خدا کا کریشن پلان ہے. تو خدا کے کریشن پلان کو کون بدل سکتا ہے؟ وہ تو رہے گا. تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے، ہمیں اس کو ٹالریٹ کرنا ہے. تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ پرابلم جو ہے اگر فزیکل ہے تب تو اس کو حل کرنا ہے. اور اگر سائیکولوجیکل ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ وہ سالو کر نہیں پائیں گے آپ. اور زندگی میں ٹینشن میں جیتے رہیں گے، ٹینشن میں جئیں گے، ٹینشن میں مریں گے. جیسے میں ایک اور مثال دوں آپ کو. ایک لیڈی کی شادی ہوئی، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کے باپ نے اس کی شادی کی. شادی کے بعد وہ اپنے سسرال میں گئی رخصت ہو کر. وہاں وہ 2 سال رہی، ایک بچہ ہی پیدا ہو گیا. تو 2 سال کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس، ماں باپ کے پاس لوٹ آئیں. لوٹ کر کیا کہا انہوں نے؟ یہ تو میرا شوہر جو ہے یہ بہت ایڈمنٹ ہے، بہت اسٹبرن ہے، بہت ضدی ہے. تو ماں باپ جو تھے ان کی وہ اکیلی بیٹی تھی.
بہت ہی اس کے پیار محبت سے پالا تھا انہوں نے. تو جو بیٹی نے کہا اس کو مان لیا انہوں نے. یہ شوہر بڑا ایڈمنٹ ہے, بہت ہی اسٹبرن ہے, اور بہت بات کو مانتا نہیں, ضدی ہے وغیرہ. جو کہا بیٹی نے مان لیا اس کو. تو کیا کہا, چلو بیٹی کوئی فکر مت کرو, اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے, اطمینان سے رہو ہمارے یہاں. یعنی بیٹی سے پوچھ گچھ نہیں کی, اسکروٹنی نہیں کی, کیا بات ہے, کیا قصہ ہے. بس یہ کہہ دیا کہ بیٹی آ گئی ہو, تم آرام سے رہو, ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اچھا, مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے بیٹی سے اسکروٹنی کی, کیونکہ دیکھیے قرآن میں ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تبینوا جو ہے اس کا وہی مطلب ہے, اس کو آپ کو اسکروٹنی کرنا. کہ جب کوئی بات ایسی سنیں آپ جو یعنی جو آپ کو پسند نہ ہو, جس میں کوئی ایول کا پہلو ہو, جس میں کوئی پرابلم کا پہلو ہو, تو ایسی کوئی بات آپ سنیں, یعنی بیڈ نیوز. اگر کوئی آپ کو بیڈ نیوز ملے تو اس کو ایز اٹ از نہ مان لیجیے, اسکروٹنی کیجیے, اس کو پوچھ گچھ کیجیے. اس کو ہے فتبینوا, اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یعنی کوئی بیڈ نیوز ملتی ہے تم کو تو اس کی اسکروٹنی کرو, ایسے مت مان لو. تو ماں باپ نے تو ایسے مان لیا تھا. میں نے اسکروٹنی کی, پوچھ کر کے پتہ کیا چلا, دو بات بتائی اس لڑکی نے. ایک یہ بتایا انہوں نے کہ صاحب وہ شاپنگ کے لیے نہیں جاتے میرے ساتھ, میں چاہتی ہوں کہ شاپنگ کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ بھی شاپنگ کیا کرنا ہے, ہمارے پاس جو سامان ہے وہی کافی ہے. تو ہم کو شاپنگ کے لیے وہ شاپنگ سیٹ اپ نہیں لے آتے. میں بہت چاہتی ہوں, بہت کہتی ہوں, مگر وہ شاپنگ کے لیے مجھ کو لے نہیں جاتے وہ. دوسری بات انہوں نے بتایا کہ وہ آؤٹنگ کے نہیں جاتے, آؤٹنگ کے لیے ہم بہت چاہتے ہیں کہ آؤٹنگ کریں, تیار ہوتے آؤٹنگ کے لیے. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے, آپ کو بیسٹ ہسبینڈ ملا ہے. کیونکہ شاپنگ مینس ویسٹ آف منی, آؤٹنگ مینس ویسٹ آف ٹائم. شاپنگ کا مطلب ہے پیسہ بیکار خرچ کرنا, اور آؤٹنگ کا مطلب ہے ٹائم بیکار ضائع کرنا. میں ان سے کہا کہ شاپنگ مینس ویسٹ آف منی, اور آؤٹنگ مینس ویسٹ آف ٹائم. تو بہت اچھا شعور ملا آپ کو کہ وہ آپ کو بچاتا ہے دو قسم کے نقصان سے. تو شکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ میں نے ان کو آرٹ آف مینجمنٹ بتایا, آرٹ آف مینجمنٹ. پھر ان کو میں نے حدیث سنائی, قرآن سنایا. تو وہ جو لڑکی تھی وہ سمجھ گئی, مان گئی. وہ ماں باپ نے تو کچھ پوچھ گچھ نہیں کی تھی, کوئی قرآن حدیث بھی نہیں سنایا تھا اس نے. تو جو کہا وہ مان لیا. میں نے جب ان کو بتایا تو انٹلیکچوئل لیول پر جب میں نے ایکسپلین کیا اس کو ریزن آؤٹ کیا تو مان گئی وہ. اور پھر واپس گئی وہ, اور اب وہ آرام سے رہ رہی اسی شوہر کے ساتھ. تو یہ ہے انٹلیکچوئل لیول پر مینیج کرنا. تو اگر آپ لے مین ہیں تب بھی ایک فارمولہ ہے کہ ان کا پرابلم ہے, میرا پرابلم تو نہیں. اور آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں تب بھی ایک فارمولہ ہے, اس کو ریزن آؤٹ کیجیے, اس کو سارٹ آؤٹ کیجیے, اس کو ایکسپلین کیجیے, اس کی اسکروٹنی کیجیے, فتبینوا جو ہے اس پر عمل کیجیے, جو ڈیپ میں جائیے, تو آپ بہت آسانی سے مینیج کر لیں گے. دیکھیے کوئی بھی انسان جو ہے سیٹل نہیں ہے, کوئی بھی انسان ریچھ اور بھالو نہیں ہے. ہر آدمی ویسے آدمی جیسے کہ آپ ہیں. میں ہمیشہ یہ فرق کر چلتا ہوں
کہ دوسرے آدمی بھی خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، تو جیسا میں ویسا وہ، وہی نیچر میرا ہے وہی نیچر اس کا ہے. جب آپ یہ مان لیں گے تو آپ کے اندر ایک سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ آئے گا، دوسروں کے بارے میں ایک ہمدردی کا مزاج آئے گا، دوسروں کے بارے میں ہمدردی کا مزاج. اب کیا ہے، دشمنی کا مزاج ہے. ابھی دیکھیے کل میرے پاس ٹیلی فون آیا پاکستان سے، وہاں کے ایک ٹی وی ہے، ادھر روزانہ کوئی انٹرویو کرتے رہتے ہیں لوگ. تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں بہت تعصب ہے، بہت ڈسکرمنیشن ہے. وہاں سے بول رہا ہے ایک آدمی پاکستان سے. تو مثال کیا دی انہوں نے کہ بامبے میں شبانہ آدمی کو مہاراشٹرین ایریا میں فلیٹ نہیں ملا، کرائے پر یا خریدنے پر نہیں ملا. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہے مسلم ورسس ہندو کیس، یعنی ہندو نے تعصب کر کے مسلمان کو وہ نہیں دیا. میں نے کہا کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ مہاراشٹرین اور نان مہاراشٹرین کیس ہے. مہاراشٹر میں ہی نہیں، ہر جگہ ایسا ہے کہ نسلی تعصب پایا جاتا ہے. تو مہاراشٹرین لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. دوسرے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پیپر میں کہ نارتھ انڈیا کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت کچھ وہ کیا، وہ سب ہندو تو لوگ تھے وہ. تو یہ مہاراشٹرین اور نان مہاراشٹرین کا معاملہ ہے، مہاراشٹرین ورسس نان مہاراشٹرین. اور پھر یہ تو پاکستان میں بھی ہے مہاجر اور نان مہاجر کا معاملہ. پاکستان میں مہاجر نان مہاجر ہے، عراق میں شیعہ اور سنی ہے، امریکہ میں بلیک اینڈ وائٹ ہے، ہر جگہ. تو آپ یہ کو کہتے ہیں کہ انڈیا میں تعصب ہے؟ تعصب نہیں ہے، یہ ایک فنامنا ہے، یونیورسل فنامنا جو ہر جگہ ہے، وہ انڈیا میں بھی ہے. اس کو آپ جب لیں مہاراشٹرین اور نان مہاراشٹرین کے اس میں سینس میں، تو آپ یہ نہیں رائے بنائیں گے کہ یہاں پر تعصب ہے. کچھ نہیں، تعصب کچھ نہیں. تو میں نے کہا کہ جیسے آپ وہاں کے پاکستان کے معاملے میں مہاجر اور نان مہاجر کے جھگڑے کو مسلم نان مسلم سینس میں نہیں لیتے، تو یہ ہر جگہ ہے. عراق میں شیعہ سنی کے جھگڑے ہیں، خود ایران میں شیعہ سنی کے جھگڑے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں بلیک اینڈ وائٹ کے جھگڑے ہیں. تو وہ جھگڑے اپنی جگہ پر کیسے ہیں، میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ویلیو ججمنٹ نہیں دے رہا ہوں. لیکن یہ نہیں کہ رائٹ ہے کہنے کا آپ کو کہ یہ مسلم نان مسلم کا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ تعصب ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. دیر از اندر ایشو. تو یہ بڑے بڑے لوگ بھی مینیج نہیں کر پاتے، ٹاپ کے لوگ بھی مینیج نہیں کر پاتے. اس وجہ سے اس سے کیا لیتے ہیں، اس کو نیگیٹو سینس میں لے لیتے ہیں، فوراً نیگیٹو سینس میں لے لیتے ہیں، اپنے مائنڈ کو خواہ یعنی نیگیٹو بنا لیتے ہیں. اس دنیا میں آدمی جو ہے اس کو نارمل مائنڈ کے ساتھ جینا چاہیے، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ جینا چاہیے. وہ خواہ اپنے کو نیگیٹو بنا لیتا ہے آدمی. کیوں؟ مینیج نہیں کر پاتا وہ. ابھی چند دن ہوئے میں دلی میں ایک ٹی وی میں ایک پینل ڈسکشن تھا، ایک ٹاپ کا ٹی وی ہے. تو وہاں ایک پروفیسر صاحب آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں ملا ہوں ایکسٹریمسٹ مسلمانوں سے، اور میں افغانستان گیا ہوں، میں ایران گیا ہوں. کہ جو ایکسٹریمسٹ مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کی جو ٹیچنگ ہے اس سے ہم کو پریرنا ملی ہے، ہم اس سے پریرنا لے کر چل رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آج ہی کے پیپر میں چھپا ہے، اسی دن چھپا تھا اور برابر چھپ رہا ڈیلی، کہ بامبے بلاسٹ میں جو لڑکا پکڑا گیا ہے وہ بتا رہا ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اسٹوری. تو اسی دن چھپا تھا کہ ہم 10 لڑکوں کو
سلیکٹ کیا گیا اور ایک کیمپ میں میں بھیج دیا گیا، کیمپ میں ٹریننگ کے لیے۔ 1 سال وہاں ہم انڈر ٹریننگ رہے، پورے 1 سال۔ تو وہاں پر جو ٹریننگ ہوئی، یہ تو ایک تھی کہ ہتھیار کیسے یوز کریں، گن یا بم کیسے استعمال کریں، ایک تو وہ ٹریننگ تھی۔ دوسری ٹریننگ جو تھی وہ کیا تھی، انہیں ویڈیو دکھائے گئے برابر، کچھ ویڈیو بنائے گئے تھے جس میں توگڑیا کی اسپیچز تھیں یا گودھرا کا کچھ سین تھا کہ وہاں پر رائٹ ہو گیا، تو اس کا ایک انہوں نے فلم بنایا اور پورا دکھاتے تھے وہ کہ دیکھو بھائی یہاں پر یہ لوگ اسپیچز دے رہے ہیں، اینٹی مسلم اسپیچ، اور وہ کر رہے ہیں، رائٹ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو 1 مہینے تک قرآن پڑھایا گیا اور اس سے پریرنا لے کر ہم نے بم میں بم مار دیا۔ سب لوگ جانتے ہیں، چھپ رہا ہے پیپروں میں، میڈیا میں آ رہا ہے، وہ لڑکا جو پکڑا گیا ہے، جس سے انٹراگیشن ہو رہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ مجھے 1 مہینے تک قرآن پڑھایا گیا اور اس سے پریرنا لے کر کے میں نے بم بلاسٹ کر دیا بامبے میں۔ نہیں، وہ کہا 1 سال تک مجھے ویڈیو فلم دکھائی گئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تھی دیٹ واز سلیکٹو آئٹمس ٹیکنیک، سلیکٹو نیوز ٹیکنیک، یعنی کچھ سلیکٹو چیزوں کو لیا آپ نے، اس کی ایک فلم بنائی، اس کو دکھا رہے ہیں۔ کیا اسی کا نام انڈیا تھوڑی ہے؟ انڈیا تو بہت بڑا کنٹری ہے، یہاں 100 کروڑ آدمی رہتے ہیں۔ تو ایسا تو کسی بھی کنٹری میں بنا سکتے ہیں آپ۔ سلیکٹو آئٹم کو لے کر کے ویڈیو بنانا تو آپ کہاں جہاں چاہے بنا لیجیے، پاکستان میں بنا لیجیے، افغانستان میں بنا لیجیے، امریکہ میں بنا لیجیے، برٹن میں بنا لیجیے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن سے پریرنا لے کر کے انہوں نے بم دھماکہ کیا ہے، یہ تو آپ کا کہنا ہے، وہ تو نہیں بول رہا ایسا۔ جس نے بم دھماکہ کیا وہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں 1 سال تک قرآن پڑھایا گیا، وہ تو کہا کہ ہمیں 1 سال تک ایسی ویڈیو فلم دکھائی گئی، جو ویڈیو فلم بناوٹی فلم تھی۔ اور یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے سین لیا ہوگا انہوں نے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ سین جو ہے گجرات کا ہو، دنیا میں بڑے فساد ہوتے رہے، وہیں سے فلم میں جوڑ دیا انہوں نے لے کر کے، کیا پتہ۔ تو میں نے ان سے کہا پروفیسر صاحب سے کہ آپ جو ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ اپنے گیسٹ سے لے کر کہہ رہے ہیں، گیسٹ سے، حالانکہ آپ نے خود بھی قرآن کو نہیں پڑھا ہے۔ لیکن جو آدمی انوالو ہے، وہ ٹیررسٹ جو اس میں انوالو ہے، وہ ٹیررسٹ کا بول رہا ہے، وہ نہیں بول رہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھایا گیا۔ وہ تو کسی اسٹوڈیو میں خود سے اپنے آپ ایک ویڈیو فلم بنائی گئی جس میں جو چاہے اس میں آپ جوڑ دیجیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے بابری مسجد ڈھائی گئی انڈیا میں۔ میں نے کہا کہ دیکھیے بابری مسجد ڈھائی گئی تو آپ جانتے ہیں انڈیا میں اور کتنی مسجدیں ہیں، 5.5 لاکھ مسجدیں ہیں انڈیا میں، ابھی بھی 5.5 لاکھ، مور دین 500,000۔ ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، آبادی ہے وہاں پر، مدرسہ چلتا ہے، سب کچھ۔ تو کیا کہتے ہیں وہ، الحمدللہ پاکستان میں کوئی مندر نہیں ڈھایا گیا۔ میں نے کہا یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ میں خود پاکستان گیا تھا تو مجھے ایک جگہ ایک مسجد میں مجھے شام کے کھانے بلایا گیا تھا اور بہت سے لوگ تھے وہاں میں گیا تو فخر صاحب انہوں نے کہا کہ یہاں پر مندر تھا، اس کی جگہ پر مسجد بنایا ہے۔ اور پیپر میں بہت آیا تھا، آپ جانتے ہیں بابری مسجد کے بعد وہاں بہت سے مندر ڈھائے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ الحمدللہ پاکستان میں کوئی مندر نہیں ڈھایا گیا۔ جب یہ ریفرنسز میں نے دیے، یہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں غلطی پر تھا۔ یہ کہنا چاہیے تھا انہوں نے، الحمدللہ میں اعتراف کرتا ہوں، الحمدللہ میں مانتا ہوں کہ میں غلطی پر تھا۔ یہ ہے لوگوں کی سوچ۔
تو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ مینیج کریں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں، نگیٹیوٹی کو مائنڈ سے نکالیں، اور اگر آپ کو بتایا جائے تو آپ کو مان لینا چاہیے. یہ تو یعنی ڈبل غلطی ہے، ڈبل مسٹیک ہے کہ بتانے پر بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ ہاں اب آئی واز رانگ، پھر بھی اسی میں جینا چاہتے ہیں آپ. یہ دیکھیے، اس سے بہت ہی بڑے بڑے پوری ہسٹری میں یہ سوچ ہے کہ مرج نہ کر سکنا، یہ پوری ہسٹری میں یہ پھیلی ہوئی ہے، پوری ہسٹری میں. اور اس کی وجہ سے پوری ہسٹری میں بہت بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں. یعنی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، آرٹ آف مینجمنٹ، یعنی پرابلم کو مینیج کر سکنا. آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ کہانی میں تو چند شبد ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشکل کام ہے یہ. آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ جو ہے کہنے میں چند شبد ہیں، کرنے کے لیے بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ آپ کو ان بائسڈ وے میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے آپ کو 100% پازیٹیو بنانا پڑتا ہے. آپ اپنے اندر وہ چیز لانا پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں ہائی تھنکنگ. جب تک آپ اپنے کو نارمل نہ بنائیں تب تک آپ آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ کو کر نہیں پائیں گے، کیونکہ باعث ذہن سے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کنفیوژن میں رہیں گے، آپ باعث میں رہیں گے، آپ ٹینشن میں رہیں گے، تو آپ مینیج کیسے کریں گے؟ میں آپ کو ایک بہت ہی ہسٹوریکل ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بہت ہی بڑا ہسٹوریکل ایگزامپل. یہ ہسٹوریکل ایگزامپل ایجپٹ کے بارے میں ہے. ایجپٹ جس کو کہتے ہیں مصر، انگلش میں کہتے ہیں اس کو ایجپٹ، اور عربک میں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں مصر. تو ایجپٹ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی بڑا ملک ہے. تو وہاں پر دو پیرلل ایگزامپل ہیں. پیرلل ایگزامپل، پہلا ایگزامپل جو ہے وہ ہے حضرت یوسف کا، جو پیغمبر تھے. حضرت یوسف حضرت ابراہیم کے خاندان میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کے خاندان میں. یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسحاق، اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، یعقوب بیٹے تھے یوسف. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے فلسطین میں، کنعان میں، کنعان میں. تو اس کی لمبی کہانی ہے، آپ سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں. قرآن میں ایک پوری چیپٹر ہے یوسف، اس میں ان کی کہانی بتائی گئی ہے. تو ایسے ہی وہاں پر باتیں ہوئیں کہ وہ پیلسٹائن سے ایجپٹ پہنچا دیے گئے انڈر کمپلشن. تو وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر اس وقت جو تھا ایک بادشاہ تھا، ایک فیملی رول کر رہی تھی، اس کو کہتے ہیں ہکسوس کنگس. ہکسوس کنگس جو تھے وہ باہر سے آئے تھے، یعنی اوریجنلی وہ عرب تھے، وہاں رول کر رہے تھے. وہ وہی زمانے میں ہے تو اسے وہاں پہنچتے ہیں. تو اس کے آپ پڑھیں گے قرآن میں خواب کا قصہ، جو خواب دیکھا بادشاہ نے، پھر اس کو ایکسپلین کیا حضرت یوسف نے. اس کو آپ سورہ یوسف میں دیکھ لیجیے، اس کا چیپٹر یوسف جو ہے قرآن میں، اس کو دیکھ لیجیے. اس وقت میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بادشاہ تھا یہ تھا مشرک، یعنی آئیڈل ورشپر تھا. یہ آئیڈل ورشپر تھا یہ بادشاہ. اس نے ایک آفر دیا حضرت یوسف کو. وہ کیا آفر تھا؟ آج کل کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر منسٹری کا منسٹر بنا چاہو. یعنی فوڈ اور ایگریکلچر کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کا چارج ان کو دینا چاہا حضرت یوسف کو. تو حضرت یوسف نے ایکسپٹ کر لیا اس کو.
اگرچہ اس وقت جو ملک کا جو کنگ تھا وہ ایک مشرک تھا، آئیڈل ورشپر تھا. یہ ساورنٹی اس بادشاہ کے پاس تھی، تھرون اس بادشاہ کے پاس تھا. پھر بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس کے انڈر میں فوڈ منسٹری کو یا ایگریکلچر کی منسٹری کو. اس سے کیا نکلا؟ اس سے نکلا کہ انہوں نے حضرت یوسف مینیج کر پائے. although there was a political problem, although in Egypt there was a political problem. وہ کیا؟ تھرون پر بیٹھا ہوا تھا ایک ایسا انسان جو مشرک تھا، مشرک تھا. اس کے انڈر میں انہوں نے ایک منسٹری کو لے لیا. یہ کوشچن نہیں کہ انہوں نے کہ تو مشرک ہے، میں اس کے انڈر میں کیسے منسٹر بن جاؤں گا. پہلے اس بادشاہ کو ختم کرنا ہے، بھائی اس بادشاہ کو ڈی تھرون کرنا ہے، بھائی اس بادشاہ کو کل کرنا ہے جو مشرک ہے، جو آئیڈل ورشپر ہے. جب میں اس کو ختم کر چکوں گا تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں منسٹر بنوں کہ نہ بنوں. انہوں نے نہیں کیا ایسا، بادشاہ کو ایکسیپٹ کر لیا، ایکسیپٹ کر کے انہوں نے منسٹری لے لی. اور بہت بڑا کام کیا انہوں نے. آپ قرآن میں پڑھیے، آپ بائبل میں بھی اس کی ڈیٹیل ہے، اس کو پڑھیے. اب آپ دیکھیے، ابھی زمانے میں آپ آئیے، 20th سینچری میں آپ آئیے، اسی ایجپٹ میں، سیم ایجپٹ میں کیا ہوا کہ وہاں پر کنگ فاروق رول کر رہا تھا. 20th سینچری کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. کنگ فاروق رول کر رہا تھا ایجپٹ میں. تو وہاں پر ایک موومنٹ اٹھی جو کہتے ہیں الاخوان المسلمون، جو کہتے ہیں مسلم بردرہڈ. اس کے لیڈر تھے سید قطب. تو سید قطب جو تھے انہوں نے اس کے کنگشپ کو ماننے سے انکار کر دیا. کہا کہ کنگ جب تک ہے جب تک ہم یہاں پر کوئی اچھا نظام نہیں بنا سکتے. تو وہاں جو ملٹری تھی، ملٹری سے انہوں نے وہ کیا، مل گئے ملٹری، انہوں نے مل کر کے کنگ فاروق کو نکال دیا، آؤسٹ کر دیا اس کو جہاز میں بٹھا کر کے باہر بھیج دیا، سمندری جہاز سے بٹھا کر باہر بھیج دیا. اب وہ مر چکا ہے. وہ اس کے بعد جو بنا پریسیڈنٹ ایجپٹ کا وہ تھا جمال عبد الناصر. ایک بریف پیریڈ کے لیے وہ جنرل نجیب ہوئے تھے، اس کے بعد وہ ہٹ گئے اور پھر جمال عبد الناصر وہاں کے ڈکٹیٹر بن گئے، ملٹری ڈکٹیٹر. تو جمال عبد الناصر نے کہا سید قطب سے کہ آپ جو ہے ہماری جو منسٹری ہے اس میں آپ ایجوکیشن منسٹر بن جائیے، اور جو نئی جنریشن ہے ایجپٹ کی اس کو آپ تیار کیجیے. یعنی فل فلیج منسٹری دی انہوں نے ان کو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں. اور اب تو ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کیجیے، لوگوں کو ٹرین کیجیے، لوگوں کو پریپیئر کیجیے، نئی نسلوں کو. تو سید قطب نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پہلے تم تھرون سے ہٹو، پہلے تم ختم کرو اپنا رول. یعنی پوری مجھے گورنمنٹ چاہیے، تمہارے انڈر میں مجھے ایجوکیشن منسٹری نہیں چاہیے. ظاہر کہ وہ ٹکرا ہوا. جمال عبد الناصر کے پاس ملٹری تھی، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا. اس نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے بند کر دیا، کیس چلایا اور یہاں تک ان کو پھانسی دے دی گئی. سید قطب کو پھانسی دی گئی. اب لوگ کہتے ہیں سید قطب شہید. میں تو کہتا ہوں سید قطب یعنی انوائز پرسن. یہ شہید جو جوڑ رکھا انہوں نے لوگوں نے. سارے عرب دنیا میں آپ جائیں تو ان کو جب نام لے گا ان کا تو کہیں کہ سید قطب شہید کہیں گے. میں کہوں سید قطب انوائز پرسن. کچھ سمجھ نہیں تھی ان کو. اور انہوں نے قرآن کے کمنٹری بھی لکھی ہے فی ظلال القرآن کے نام سے، انڈر دا شیڈو آف قرآن، انڈر دا شیڈو آف دا قرآن، فی ظلال القرآن.
پوری کمنٹری ان کی ہے. اب دیکھیے کہ اسی ایجپٹ میں جو مثال موجود تھی ایک پرافٹ کی جس کو قرآن نے کنفرم کیا تھا کہ ان کا جو طریقہ تھا وہ صحیح طریقہ تھا, اسی سیم ایجپٹ میں وہ انسان جو قرآن کمنٹری بھی لکھتا ہے اور دوسرے کو پیغمبر ہی مانتا ہے, اس نے ان کو پیٹرن کو فالو نہیں کیا. اگر وہ اس پیٹرن کو فالو کرتے اور یہ سوچتے کہ بھائی اگر پریزیڈنٹ جو ہے جمال عبد الناصر ہے تو ہونے دو, ہمارے پاس ایجوکیشن رہے گی, پوری ایجپشن جو جنریشن ہے, نئی جنریشن, اس کو ہم ٹرین کریں گے, تو بہت بڑا ہمیں یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے. تو ایجپٹ میں ایک نئی ہسٹری بنا سکتے تھے, وہ ایجپٹ میں وہ نئی ہسٹری بنا سکتے تھے. لیکن کیا ہوا, بہت دنوں تک کیس چلا, لڑائی بھڑائی یہ ہوا, اس کے بعد وہ ختم ہو گئے, وہ پھانسی دے دی گئی. وہ یہ ہے ٹاپ کے لوگ بھی مینیج نہیں کر پاتے. ٹاپ کے وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں تب بھی قرآن کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہر پرابلم مینیجبل ہوتا ہے. یاد رکھیے, ہر پرابلم مینیجبل ہوتا ہے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ہر پرابلم مینیجبل ہوتا ہے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. میں ایک مرتبہ کنگز وے کیمپ میں روڈ پر چل رہا تھا, تو ایک بائسکل والا آیا, بہت دوڑا رہا تھا, ایک لڑکا تھا وہ. اب مجھ سے ٹکرا گیا, اب میں گر گیا, میری آنکھ ٹوٹ گئی. خیر تو کہ شیشہ آنکھ میں نہیں لگا, آنکھ ٹوٹ گئی, خون بہنے لگا. اب پولیس والا تھا, پولیس والے پکڑ لیا لڑکے کو, وہاں پولیس والا تھا روڈ پر. تو میں جب ٹکرا گیا تو میں چپ چاپ سے میں روڈ کے کنارے جا کر کیسے بیٹھ گیا. میں کوئی بولا نہیں, میں نے پولیس والے سے کچھ کہا, نہ اس آدمی سے کچھ کہا. کیا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اب کرنا کیا چاہیے. میرے مائنڈ میں وہ لڑکا نہیں تھا, وہ بائسکل نہیں تھی, اپنا پرابلم تھا, سیو یور سیلف. مجھے اب کیا کرنا چاہیے کہ خون بہہ رہا ہے, آنکھ ٹوٹ گئی ہے, چوٹ لگ گئی ہے, کیا کرنا چاہیے. غصہ آتا تو میں اس آدمی پر بگڑتا, تو اندھے ہو, پاگل ہو, یہ کرتا میں. پولیس والے کہتے پکڑو اس کو. تو مجھے غصہ نہیں آیا, میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کرنا کیا چاہیے. تو میں چپ چاپ بیٹھ کے سوچنے لگا. اب پولیس والا آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا جی کہہ رہا تھا مجھ کو, بابا جی کیا کرنا ہے, یہ لڑکوں کو ہم کیا کریں, پکڑ لے جائیں, کیا کریں. میں کچھ بھی نہیں بولا. میں وہ دیر تک یہی کہتا رہا. تو آخر میں کہا چلا کہ بابا جی کو بولتا نہیں, یہ کہا کہ چلا گیا بابا جی کو بولتا نہیں. تو لڑکے کو چھوڑ دیا اس نے. پھر میں اٹھ کر کے میں سیدھے گیا پہلے ایک ڈاکٹر کے یہاں, کیونکہ مجھے اس سے لوہے سے چوٹ لگی تھی, بائسکل کے لوہے سے خون جو آ رہا تھا. انجیکشن جو جگہ آتا ہے وہ اینٹی ٹیٹنس, سب سے پہلا کام میں نے کیا, انجیکشن لگوایا میں. اس کے بعد میں اس کو جو فرسٹ ایڈ جو تھی وہ کروایا, پھر گھر چلا گیا. یہ ہے میں نے مینیج کیا اس کو. اگر میں غصہ آیا تھا تو کیا ہوتا, لڑتا پھرتا, پتہ نہیں کیا قصہ پیش آتا. دونوں کو جانا پڑتا پولیس اسٹیشن. تو دیکھیے ہر پرابلم مینیجبل پرابلم ہے. اس فارمولے کو آپ ایک ایکشن کے طور پہ لے لیجیے. ہر پرابلم جو ہے مینیجبل پرابلم ہے, چاہے بہت بڑا پولیٹیکل پرابلم ہو, یہ چھوٹا موٹا عام انسان کے لیول پر پرابلم. یہ سپر پاور کا پرابلم لے لیجیے, یعنی جارج بش کا پرابلم لے لیجیے, سپر پاور کی حیثیت حاصل تھی ان کو. تو صدام حسین ان کے خلاف بہت کچھ بولتا تھا,
ان کا خیال تھا کہ وہ ہتھیار جمع کر رہا ہے ہمیں اٹیک کرنے کے لیے. تو آپ جانتے ہیں کہ تو بہت ویل نون اسٹوری ہے. بمبارمنٹ کیا انہوں نے, اور بہت بڑا آپریشن کیا گیا جس میں $5 ٹریلین خرچ ہوئے. $5 ٹریلین. یہاں تک کہ امریکہ کی اکانومی شٹر ہو گئی, ملا کچھ بھی نہیں. تو وہاں پر امریکہ جو ہے مینج کرنا نہیں کر سکا عراق کے معاملے میں. اچھا, اس کے بعد دیکھیے آپ رشیا کا معاملہ تھا. رشیا جو ہے وہ کھلا دشمن تھا. کمیونسٹ روس, کمیونسٹ رشیا تھا, وہ دشمن بن کے کھڑا ہو گیا امریکہ کا. تو وہاں پر اس نے اٹیک نہیں کیا, وہاں پر اس نے مینج کیا. میں کس طرح کیا, 1956 میں خورشچیو جو سیکرٹری اول تھا, فرسٹ سیکرٹری تھا کمیونسٹ پارٹی کا, اس نے ایک بہت ہی سیکرٹ میٹنگ کی اور اسٹالن کے ظلم بتایا اس میں. یہ اسٹالن کے بعد آیا تھا یاد, خود اس پر بھی ظلم کیا تھا اسٹالن نے. مثلاً ایک میٹنگ تھی پارٹی کی, اس میں غصہ ہو گیا اسٹالن خورشچیو سے, تو اس نے کہا کہ ناچو. اب بتائیے سب کے سامنے اس کو نچوایا, ذلیل کیا ذلیل, اور بہت ساری باتیں. یہ ایک سیکرٹ میٹنگ تھی. خورشچیو نے اس میں اسپیچ دی کہ کتنا ظلم ہوتا تھا اسٹالن کے زمانے میں. اب باہر دنیا میں بتایا جاتا تھا کہ اسٹالن کے زمانے میں وہاں جنت بنی ہوئی ہے. میں اس دور میں دیکھا ہے میں نے کہ وہاں سے چھپتی تھی کتابیں اور میگزین, اور بہت ہی جھوٹی کہانیاں اس میں ہوتی تھی, جھوٹی کہانیاں. دلی سے نکلتا تھا سوویت لائن, اس میں جھوٹی کہانیاں رہتی تھی کہ وہاں پر بتایا تھا کہ وہاں سب اچھا ہی اچھا ہے سب. تو خورشچیو نے جو ڈسکلوز کیا تو وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا, وہ بہت ہی سیکرٹ ڈاکومنٹ. امریکہ نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے کسی کو پرچیز کر لیا روس کے اندر کسی آدمی کو, اور اس کا پورا جو ٹیکسٹ ہے, ٹیکسٹ وہ حاصل کیا اس کو, جو رشین لینگویج میں تھا, رشین میں. اس ٹیکسٹ کو حاصل کر کے اس کا وربیٹم ٹرانسلیشن کیا گیا, اس کو نیو یارک ٹائمز چھاپا گیا. مجھے چھپتے ہی بالکل قیامت برپا ہو گئی. بڑے بڑے کامرس جو تھے وہ ریزائن کر دیا انہوں نے. جیسے ایک بہت بڑا کامرس تھا ہوورڈ فاسٹ, وہ امریکی تھا ویسے, لیکن بہت بڑا کامرس تھا, وہ لیڈر تھا. اس نے ریزائن کیا اور ایک بک لکھی, اس کا نام تھا نیکڈ گاڈ. نیکڈ گاڈ. ایک بیلوون جلاس ایک آدمی تھا یوگوسلاویا کا, بہت بڑا کمیونسٹ بھی تھا. اس نے بک لکھی نیو کلاس, کہ کمیونسٹ سسٹم ایک نیو کلاس بنا ہے, ہم نے کلاس لیس سوسائٹی بنانے کے لیے ہم نے یہ سب کیا تھا, وہاں ایک اور کلاس بن گیا. اس طرح کا بہت ہوا, یہاں تک کہ آئیڈیالوجی کے لیول پر رشیا جو ہے بالکل ڈیفیٹ ہو گئی. اس کو ساری دنیا کے انٹلیکچوئل جو ہے اس سے انہوں نے جو سمجھے بیٹھے تھے کہ وہاں پر ڈیڈ پیراڈائز ہے, تو ان کا مطلب کہ تو ڈیڈ ہیل ہے. وہ دنیا بھر میں یہ بنا ہوا تھا امیج کہ رشیا میں ڈیڈ پیراڈائز ہے. اب یہ ہوگا کہ نہیں, وہاں تو ڈیڈ ہیل ہے. یہاں پر دیکھیے امریکہ نے رشیا کے جو مینس تھا, اس کا جو خطرہ تھا, اس کو اس نے پیسفل طریقے سے مینیج کیا, اور یہاں تک کہ رشیا جو ہے ختم ہو گیا. اور عراق کے معاملے میں کیا کیا انہوں نے پیسفل طریقے سے مینیج نہیں کرنا کیا, بلکہ بمبارمنٹ شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا. تو یاد رکھیے, چاہے انڈیویجول معاملہ ہو, چاہے سپر پاور کا معاملہ ہو, کوئی بھی ہو, ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ آپ مینجمنٹ میں اگر مینیج کرنے میں فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ اپنے کو روئن کر لیتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ
پیلسٹائن کا مسئلہ، اور جہاں جہاں بھی یہ سب جگہ یہی کہ لوگ مینج کرنے میں فیل ہوئے. جیسے پیلسٹائن کو لیجیے، سب سے بڑا سپر پرابلم ہے مسلم ورلڈ کا نمبر 1 پرابلم. 1948 میں بالفور کمیشن کے تحت اسرائیل اسٹیٹ بنی. اس کو لیس دین 50% پیلسٹائن کا ایریا دیا گیا تھا، اور مور دین 50% پھر بھی عربوں کے پاس تھا 48 میں. اب دیکھیے اس کو مینیج نہیں کر پائے، سارا عرب مائنڈ مینیج نہیں کر پایا. عرب مائنڈ کے ساری دنیا کے مسلمان اس کو مینیج نہیں کر پائے. اگر مینیج کر پاتے تو کیا ہوتا؟ قرآن میں اس کا سلوشن موجود تھا. قرآن میں موجود تھا. قرآن کی ایک آیت ہے، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈائریکشن دیا تھا اس کے مطابق وہ آیت ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا اس وقت کے یہودیوں سے یا بنی اسرائیل سے، یہودی ہے جو جس کو چلڈرن آف اسرائیل کہتے ہیں، اسی کو یہودی کہا جاتا ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، کہ انہوں نے یہودیوں سے، اس وقت کے یہودی تھے، بنی اسرائیل جو تھے، چلڈرن آف اسرائیل تھے، ان سے کہا کہ اس وقت وہ ڈائسپورا میں تھے، اس وقت وہ ڈائسپورا میں تھے کہ تم داخل ہو جاؤ فلسطین میں. خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، اسائن کر دیا ہے. تو سوچتے اگر کہ قرآن جو لفظ آیا ہے بائبل میں پرامسڈ لینڈ، یہودیوں کے لیے فلسطین جو ہے پرامسڈ لینڈ ہے، قرآن میں اس کا اسائنڈ لینڈ، دونوں ایک ہی مطلب ہے. کیوں پرامسڈ لینڈ ہے اور اسائنڈ لینڈ ہے؟ کیونکہ یعنی جو لوگ ڈائسپورا میں ہوں دے ہیو رائٹ ٹو ریٹرن ٹو دیئر ہوم لینڈ. تو سمجھتے کہ یہ تو قرآن اور لا آف نیچر کے مطابق وہ لوگ واپس آئے ہیں، ٹھیک ہے رہو بھائی، تم لوگ رہو، اب تک تم ڈائسپورا میں تھے، اب تم اپنے وطن میں رہو. تو کیا ہوتا؟ اتنا نقصان جو ہوا ہے عربوں کو اور سارے مسلم دنیا کو، اس سے بچ جاتے وہ اور ترقی کرتے. مور دین یروشلم پورا ان کے پاس تھا، یروشلم پورا ان کے پاس تھا. مور دین 50% زمین ان کے پاس تھی عربوں کے پاس. تو عرب ترقی کرتے، نقصان سے بچ جاتے، نفرت سے بچ جاتے اور دعوتی کام کرتے. کتنے یہودی جو ہے وہ ان کو اسلام کے فولڈ میں داخل کر سکتے تھے. وہ جیسے بہت سے یہودی اسلام کے فولڈ میں آئے. اسد صاحب جو کمنٹری لکھی ہے قرآن مجید کی، لیوپولڈ اسد، تو صرف اس لیے کہ وہ فیل ہو گئے پرابلم کو مینیج کرنے میں، اتنی بڑی تباہی آ گئی پوری مسلم دنیا کے لیے تباہ کن. تو میں کہوں گا کہ آپ انڈیویجول لیول پر، سوشل لیول پر، یا نیشنل لیول پر، یا انٹرنیشنل لیول پر یہ جانیے کہ پرابلم کو مینیج کیا جاتا ہے اور پرابلم سے لڑائی نہیں کی جاتی. بس اسی آرٹ کو جان لیجیے تو آپ کو ٹینشن فری زندگی مل جائے گی اور آپ سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. The ulemas gave a statement in media about wearing black bands and lowering down the celebrations of Eid. They also gave the statement in honor of the victims of Mumbai terror attack. Maulana, what is your view on these statements? میں اس اسٹیٹمنٹ کو صحیح نہیں سمجھتا. یہ ہے ریئیکشن. اسلام میں ریئیکشن نہیں ہے. اصل بات جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے سوچنا چاہیے کہ اتنی دنوں تک تو چپ کیوں تھی. یہ تو برسوں سے دنیا میں ٹریڈن چل رہا تھا، اتنا بڑا قصہ ہوا، سپٹمبر 11 کا، اور کیا کیا ہوا تو چپ چاپ تھی. اب یہ بول رہے ہیں، یہ کوئی بولنا نہیں کہ مانتا میں اس کو.
اپنے مائنڈ کو بدلیے, اپنی سوچ کو بدلیے, بلکہ یہ کہیے کہ اس سے پہلے ہم غلطی پر تھے, وی ویئر رانگ. وہ سب جو پیپروں پر چھپتا رہا, میگزین چھپتا رہا, جو اسپیچز ہوتی رہیں کہ سب دنیا ہمارے دشمن ہے, سب دنیا ہمارے خلاف کانسپریسی کرتی ہے, وہ سب اسی سے ذہن بنا ہے یہ, جس سے لوگ بم بلاسٹ کر رہے ہیں. انہیں علماء نے یہ ذہن بنایا ہے, ساری دنیا کو دشمن ڈکلیئر کر رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بگننگ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, وہ ان کی بگننگ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اس سے پہلے غلطی پر تھے, غلط بات بولتے رہے, ہم جہاد کو ہائی لائٹ کرتے رہے, آج کی پیس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. میں اسے کچھ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے. یہ جو میڈیا میں چھپنے کی باتیں ہیں, وہ جانتے ہیں کہ میڈیا میں ادھر چھپیں گے وہ. اب ایک فتویٰ دیا ہے کہ ان لوگوں کا بریل نہ ہو مسلم قبرستان میں. یہ کوئی فتویٰ ہے یہ؟ دیکھیے, اسلام میں ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے ایک ڈیڈ باڈی کو اور اس کے آئیڈیاز کو. جب اس کے جو آئیڈیاز ہیں اس کو کنڈیم کیجیے آپ, کیونکہ جو مر گیا تو اس کے اوپر آپ پنشمنٹ دیں گے اس ڈیڈ باڈی کو. ڈیڈ باڈی کے لیے پنشمنٹ کہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے, اسلام کا جو فقہ کے مطابق, یہ فقہ ہے اسلام کے, اس کے مطابق جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, ایک آدمی جو خود اپنے کو مسلمان کہتا تھا, اس کا نام تھا, وہ مسلم سماج کا ایک حصہ تھا, مسلم سماج میں اس کی رشتہ داریاں تھیں, ایز اے مسلم وہ مانا جاتا تھا سماج میں, تو اس کو بری کیا جائے گا مسلم قبرستان میں. باقی اس کے جو عقیدہ یا اس کے جو سوچ ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. یہ فتویٰ کیا ہے؟ یہ کوئی فتویٰ ہے؟ یہ تو سستی چیپ پاپولرٹی ہے. یہ سب جو آپ جو دیکھتے ہیں پیپروں میں, یہ چیپ پاپولرٹی ہے. اس سے کچھ بدلنے والا بھی نہیں ہے, کوئی دل تو بدل نہیں رہے ہیں. انہیں لوگوں سے آگے اکیلے میں ملیے. انہیں کہا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسالہ والے سچائی پر تھے, ہم جھوٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ کہیں وہ سب سے پہلے جب ہم کہتے تھے کہ پیسفل طریقے سے رہو, کہتے تھے کہ یہ تو مسلم دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. اس سے پہلے جب ہم کہتے تھے کہ پیسفل طریقے سے رہو تو کہتے تھے کہ مسلم دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. اب ہماری بولی بول رہے ہیں, یہ بغیر مانے ہوئے کہ ہم اس سے پہلے غلطی پر تھے اور رسالہ والے صحیح تھے. میں اسے کچھ امپریس نہیں ہوتا ایسی باتوں سے. This question is from Mr. Muhammad Taj Raza. Can all things in Islam be explained by rationality? If yes, then I have a lot of questions. If not, then how should I satisfy my intellect? دیکھیے, اسلام کی بات نہیں ہے. کسی بھی چیز کو پیورلی ریشنل گراؤنڈ پر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ. یہ امپاسبل ہے, یاد رکھیے. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے, تو اس کا نام ہی ہے لمیٹیشنس آف سائنس. اس کو آپ پڑھیے. اس میں آتھر لکھتا ہے کہ سائنس گیوز اس بٹ اے پارشل نالج آف ریئلٹی. تو سائنس تو آخری ڈسپلن ہے, وہ آپ کو پارشل نالج دیتی ہے. مثلاً ایک پھول ہے, اس کی کیمسٹری بتائے گی سائنس, لیکن اس کے جو خوشبو اس کے اندر ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی سائنس. آپ کو جو پرسنالٹی ہے, آپ کی باڈی بارے میں سائنس بتائے گی. آپ کی جو اسپرٹ ہے, جو روح ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی سائنس. ایسے پورے ورلڈ کے بارے میں, پورے یونیورس کے بارے میں. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ پروف ہوا ہے ڈارک میٹر کا جو نظریہ ہے کہ 95% جو وہ ہے ماس ہے یونیورس کا, وہ ویزیبل ہی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ماننا کہ اسلام کی ساری باتیں پیورلی ریشنل گراؤنڈ پر ایکسپلین ہو جائیں, یہ بالکل ہی ان سائنٹیفک ہے یہ بات. دیکھیے, میں بتاتا ہوں سائنس کا فارمولا. یہ فارمولا نہیں فارمولا سائنس کا ہے جو آپ نے لکھا ہے. سائنس فارمولا
از بیسڈ آن پرابیبلٹی. آپ ڈیپ طریقے سے پڑھیے سائنس کو. سائنس کا فارمولا یہ نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے, اس کا پرابیبلٹی, یعنی کسی چیز کی پرابیبلٹی اگر پروو ہو جائے تو مان لیا جائے کہ وہ فیکٹ ہے. بہت کتابیں لکھی گئی, سینکڑوں کی تعداد میں آپ پڑھیے اس کو, کہ سائنس کا جو اسٹینڈ ہے, جو آخری نالج سمجھاتی ہے, آخری علم سمجھاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی لمیٹیشنس ہیں. اس بنا پر اس دنیا میں صرف پرابیبلٹی کو ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں, پرابیبلٹی کو, پرابیبلی از اٹ ٹرو. بس جیسے ایوولوشن تھیوری ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک فیکٹ ہے, وہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ پرابیبلٹی ان کے نزدیک سے حق میں چلی گئی ہے. کوئی یہ کہے کہ ایوولوشن تھیوری جب اس سینس میں پروو ہو گئی ہے تو جانتا ہی نہیں, کوئی ABCD بھی نہیں جانتا وہ, نہ سائنس کے نہ ایوولوشن تھیوری کی. جتنے بھی تھیوری ہیں, جتنے بھی علم ہیں, وہ سب اسی لیے مانے جاتے ہیں کہ پرابیبلٹی ان کے فیور میں جاتی ہے. زمین گول ہے, آپ جانتے ہیں زمین گول ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا زمین گول, کسی نے کوئی نہیں جانتا. یہاں پہ پرنسپل آف پرابیبلٹی کام کر رہا ہے. تو یہی اصول آپ اسلام پر اپلائی کیجیے. جب یہ پروو ہو جائے کہ پرابیبلی اٹ از ٹرو, تو مان لیجیے, اس کو فیکٹ مان لیجیے. بس وہی جو سائنس میں جو اصول اپلائی کیا جاتا ہے وہ اسلام پر اپلائی کیجیے. تو میں نے اسی کو اپلائی کیا ہے. جتنے بھی اسلام کی ٹیچنگ ہے سب میں نے ریزن آؤٹ کیا ہے. ریزن آؤٹ کر کے میں نے یہ پایا کہ ہر چیز میں پرابیبلٹی اس کے اسلام کے فیور پہ ہے. بس میں نے اس کو فیکٹ مان لیا. This question is from Mr. Muhammad Adil. You always say that angels are there to assist and help those. Have you ever seen the help of angels clearly? If yes, then please share your experience. آنکھوں سے آپ کسی چیز آپ نے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا. آنکھوں سے آپ آنکھوں سے اپنی اس اپیئرنس کو دیکھتے ہیں, باڈی کو. آپ کی پرسنالٹی ہے وہ یہی تھوڑی ہے جو ہاتھ پاؤں کی انگلی. کس نے دیکھا ہے اپنے آپ کو, مجھے بتائیے. تو کسی بھی چیز کو یاد رکھیے, آنکھ سے دیکھنا پاسبل نہیں ہے. ایڈنگٹن نے لکھی ایک کتاب, وہ لکھتا ہے کہ میں جس ٹیبل پہ کام کر رہا ہوں وہ ٹیبل ڈوول ٹیبل ہے. اس کی دو حیثیت ہے. ایک ہے کہ وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ایک وہ ایٹم کا مجموعہ ہے, الیکٹران کا مجموعہ ہے. تو الیکٹران جو ہے اس کو میں نہیں دیکھتا, میں دیکھتا ہوں اس کی لکڑی کو. تو اس معنی ہے کہ میں ٹیبل کو بھی نہیں دیکھ سکتا, میں بس مانتا ہوں کہ یہ ٹیبل ہے. تو اینجل کو آپ کہیں کہ اس کو دکھاؤ, اس کو اینجل کہاں ہے. اینجل کی ورکنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اتنا بڑا جو فیکٹری, یونیورسل فیکٹری چل رہی ہے, مثال کے طور پر آکسیجن ہے. جس آکسیجن میں آپ سانس لیتے ہیں ایک بہت بڑا میکینزم ہے, ایک بہت بڑی فیکٹری ہے, بہت ہی بڑی فیکٹری. اتنی بڑی فیکٹری کہ انسان اتنی بڑی فیکٹری کو اسٹیبلش نہیں کر سکتا ہے. تو یونیورسل لیول پر آپ کو ہر جگہ آپ کو آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے. گائے کے اندر جو نان ملک میں کنورٹ ہوتا ہے, بہت بڑی فیکٹری اس کے اندر. یہ کیسے ہو رہا ہے سب؟ عام فیکٹری جو ہوتی ہے اس میں آپ جاتے ہیں, ہزاروں ہزار ورکر کام کر رہے ہیں, ہر کمپنی میں, ہر فیکٹری میں 1000 and 1000 ورکر ہیں تو فیکٹری چلتی ہے. تو یہ جو فیکٹری ہے یہ کہیں چل رہی ہے, اس کو اینجل چلا رہے ہیں. سن لائٹ ایک فیکٹری ہے, آکسیجن ایک فیکٹری ہے, رین جو اوپر سے آتی ہے وہ ایک فیکٹری ہے, زمین میں سے جو نکلتا ہے پھل اور
اور غلہ وہ ایک فیکٹری. ہر چیز ایک فیکٹری ہے, ایک انڈسٹری ہے. اس یونیورسل انڈسٹری کون چلا رہا ہے؟ اس یونیورسل انڈسٹری کو وہی چلا رہے ہیں اینجل. تو میں یہی کہوں گا کہ اینجل کی ورکنگ کو دیکھ کر ہم نے مانا ہے کہ اینجل یہاں پر ہے. اچھا, اگر آپ اس سے آگے جاننا چاہتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا مشکل کام ہے. میں اس سے آگے بھی دیکھا ہے. وہ یہ ہے کہ میں جب ایک تھاٹ میرے مائنڈ میں آیا, ایک نیگیٹو تھاٹ, وہ نیگیٹو تھاٹ کو مجھے مینیج کرنا ہے, تو اس کو مینیج کرنے کی میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ہیلپ لیس ہوں. وہاں مجھے ایک ہیلپ ملتی ہے, اس سے مینیج کر پاتا ہوں میں. جیسے میں ابھی ریسنٹلی ایک مثال بتاؤں آپ کو, میں ڈیلی ایسا ایکسپیرئنس ہوتا رہتا ہے. میں پچھلے 50 سال سے یہ کہتا تھا کہ شادیوں میں نہیں جانا چاہیے, وہاں ویسٹ آف منی ہے, ویسٹ آف ٹائم. میرے سارے رشتے دار غصہ ہو گئے مجھ سے کہ میں شادیوں میں نہیں جاتا. ابھی کل شادی تھی میرے سگے بھتیجے کی, وہاں بھی میں نہیں گیا. پھر کیا ہوا کہ اینجل نے میری مدد کی اور میں اس کو سارٹ آؤٹ کر سکا. اور ایک نئی چیز ڈسکوری مجھے ہو گئی. وہ ڈسکوری کیا ہوئی کہ شادی کے 2 پارٹ ہیں, شادی اور گیدرنگ. یا شادی ہے وہاں گیدرنگ ہے, یا فنکشن ہے وہاں گیدرنگ ہے, یا کوئی سیریمنی ہے وہاں گیدرنگ ہے. تو کوئی بھی فنکشن ہو, کوئی بھی فنکشن, چاہے شادی یا کوئی دوسرا فنکشن, ایک ہے فنکشن, ایک ہے گیدرنگ. تو میں نے صرف فنکشن کو دیکھا, گیدرنگ کو میں نہیں دیکھ سکا پچھلے 50 سال سے. گیدرنگ جہاں ہے وہاں دعوی ورک ہے, ہر دائی کو گیدرنگ چاہیے. تو جو لوگ اکٹھا ہوئے, کل مجھے جانا تھا اٹاوا, تو میں نے سوچا کہ وہ اٹاوا جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے, بہت سارے لوگ, اگر میں چاہوں کہ یہاں لوگ آ جائیں تو نہیں آئے, کبھی نہیں آئیں گے. امپاسبل ہے کہ وہ ساری گیدرنگ کو میں یہاں لے آؤں. تو میں سوچا کہ ان لوگوں کو میں نے دعوت نہیں پہنچائی. انہوں نے بلایا تھا, انہوں نے ریزرویشن بھی کروا دیا تھا. مجھ کو 4 آدمیوں کے ساتھ بلا رہے تھے سارے خرچے پر, مجھے 1 پیسہ خرچ نہیں کرنا تھا. تو میں سوچا کہ کتنی بڑی بھول مجھ سے ہوئی کہ وہاں جو گیدرنگ ہوئی تھی وہاں میں جاتا, وہاں دعوت دیتا, لٹریچر تقسیم کرتا, بروشر دیتا, کتابیں دیتا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, اٹ واز بلڈر مسٹیک. تو کیوں نہیں ہوا, میں ڈیٹیچ کر کے نہیں سوچ پاتا تھا. کوئی شادی ہے, بریانی ہے, قورمہ ہے, پلاؤ ہے, پھرنی ہے, ہوا ہے, یہ جانتا تھا, بس بتایا تھا. ادر سائڈ آف شادی میں نہیں سمجھ پایا تھا کہ شادی تو ہے لیکن گیدرنگ وہاں تو ہو رہی ہے. تو پھر مجھے یاد آیا ایک مشنری, کرسچن مشنری تھا, اس نے اپنا ایک آدمی بھیجا پیرو کے جنگل ہے, پیرو میں جو ساؤتھ امریکہ میں, کہ جاؤ دیکھو وہاں کچھ لوگ ہیں, کچھ ٹرائبس, تو انہیں ہمیں کرسچن مشن پہنچانا ہے. وہ آدمی گیا وہاں پر, تو جنگل تھا, وہاں پر دلدل تھی, وہاں پر مچھر تھے, کیڑے مکوڑے تھے, سب یہ سب. آگے بتانے لگا کہ وہاں کوئی راستہ ہے, نہ کوئی روڈ ہے, وہاں مچھر ہے, وہاں دلدل ہے, یہ ہے. تو اس نے چلا کر کہا, یہ بتاؤ کہ وہاں انسان بھی ہے کیا؟ یہ سب تو ہے اپنی جگہ پر, انسان بھی ہے کیا؟ تو نے کہا ہاں بھی انسان بھی ہے. کہا بس چھوڑو کہانی کو, انسان ہے تو وہاں پہ کام کر رہا ہے. یہ بات میں ابھی صرف کل سمجھ سکا, کل یا پرسوں, 50 سال کے بعد, کہ شادی سے الگ ڈیٹیچ کر کے میں گیدرنگ کو دیکھوں. یہ کس نے کیا؟ اینجل نے کیا. ہر وقت میں دعا کرتا رہتا ہوں. تو میں جو ڈی کنڈیشن میں کر پایا ہوں اپنی ڈی کنڈیشن, وہ اینجل کی وجہ سے ڈی کنڈیشن ہوئی. دنیا میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے جس کی 100% ڈی کنڈیشن ہوئی سوائے میرے, وہ اینجل کے تھرو ہوئی. ہر آدمی نیگیٹیوٹی بھی جیتا ہے, ہر آدمی مس کنڈیشن ہے. تو ایک وہ آسپیکٹ ہے کہ یونیورسل انڈسٹری میں آپ دیکھیے ان کی ورکنگ میں, ایک ہے سائیکولوجیکل آسپیکٹ. میں ڈیلی تجربہ کرتا ہوں کہ اینجل کی مدد سے کس طرح میں بڑی بڑی باتوں کو ڈسکور کرتا ہوں. ابھی آج جو میں نے باتیں کہی ہیں
پوری ہسٹری میں آپ کسی کو نہیں بتائیں کہ اتنی باتیں کہہ پایا ہو کوئی, پوری ہسٹری میں نہیں بتا سکتے آپ. کیسے میں کہہ پایا؟ اینجل کی مدد سے کہہ پایا. تو دو لیول ہے اینجل کو جاننے کا, جس لیول پہ آپ چاہیں اس کو جان لیجیے. تو اینجل کا ایگزسٹنس بالکل ہی یقینی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے دو لیول ہیں. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس لیول پر ان کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں. This question is from Dr. Muslima Siddiqui. Maulana, those who are killed in battle are called shaheed. Are those people who do dawa work included in the category of shuhada or not? وہی تو شہداء ہیں. یہ تو مسلمانوں نے نکال رکھا ہے آج کل, پہلے نہیں تھا ایسا, شہید نہیں کوئی کہتے تھے. آج کل جو ہے کوئی مارا جائے تو کہتے ہیں شہید, جسے سید احمد شہید اور اسماعیل شہید اور فلاں شہید. حضرت عمر مارے گئے, حضرت عثمان مارے گئے, علی مارے گئے. کہیں نہیں کتابیں پڑھیں کہ آپ کے عمر شہید, عثمان شہید, علی شہید. اب اس زمانے میں یہ سب نکالا لوگوں نے, شہید کہتے ہیں. قرآن میں جو ہے شہادت یا شہداء کا جو لفظ ہے وہ دعوتی کے معنی میں آیا ہے. حقیقی معنوں میں شہداء وہی لوگ ہیں دعوت کا کام کرتے ہیں, دعوت کا کام کرتے ہیں, جو دعوت ورک کرتے ہیں. دیکھیے شہید کے معنی ہے وٹنس. وٹنس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی طرف سے کھڑا ہو کر کے بولنا, ان ان سین ورلڈ کی خبر دینا ان لوگوں کو جو ان سین ورلڈ سے ناواقف ہے. تو آدمی وٹنس بنتا ہے, وٹنس کہ میں دیکھے ہوئی جانی ہوئی بات کو تم کو بتا رہا ہوں. تو وٹنس قرآن مجید میں آیا ہے. شاہد و شہید کا لفظ دعائیوں کے لیے آیا ہے, دعائیوں کے لیے. باقی یہ لوگ جو ہے یہ تو خدا کا پتہ چلے کون کس کی موت کیسی تھی, کس کی موت کیسی تھی. دنیا میں کسی کو پتہ نہیں جان سکتے آپ کہ اس کی موت کیسی موت. تو اصل چیز جو ہے شہادت, وہ دعوتی کا نام شہادت ہے. اور یہ کیونکہ مسلمانوں میں اس زمانے میں جو بہت ساری غلطیاں کر رکھی ہیں, اس میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ نہ دعوت کو جانتے ہیں نہ شہادت کو جانتے ہو, دونوں سے بے خبر ہے. This question is from Dr. Farida Khanam. Please explain the two formulas that you had mentioned today for managing the Babri Mosque problem before its demolition and after it was demolished. دیکھیے یہاں پہ فارمولا وہی ہے کہ پالیٹکس از the art of the possible. ہمیشہ فارمولا بنتا ہے پاسبلٹی پر. جس وقت آپ فارمولیٹ کر رہے ہیں ایک پرنسپل, اس وقت کی سچویشن کی دیکھیے. اس وقت جو چیز پاسبل ہو اس کو فارمولیٹ کیجیے. تو بابری مسجد جب ڈیمالش نہیں کی گئی تھی تب کا فارمولا تھا, اس وقت کی پاسبلٹی پر قائم کیا تھا میں نے. جب ڈیمالش کر دی گئی تو میں نے اس سے دوسرا فارمولا بنایا کیونکہ سچویشن بدل چکی تھی. تو پہلے کا فارمولا یہ تھا کہ مسلمان روڈ پر نہ آئیں, جیسا جلوس نہ کریں, صرف اسٹرکٹلی وہ صرف کورٹ میں اپنے کیس کو اسٹیبلش کریں, بس صرف کورٹ میں. اس وقت پرابلم صرف ایک تھا, ڈیمالش کرنے سے پہلے جانتے پرابلم کیا تھا؟ صرف ایک پرابلم تھا. 49 میں جب کہ نہرو زندہ تھے, پرائم منسٹر تھے, اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا 49 میں کہ بابری مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے 3 وہ رکھ دی تھی, بت نہیں بلکہ تصویریں, یعنی بتوں کی تصویریں, 3 فوٹو ان کے. تو وہ مسلمانوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ مسجد ہے, اس کے اندر تم یہ بت کا سامان مت لاؤ. وہ کیس کورٹ میں گیا. وہی کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا کہ ان تصویروں کو
جس کی وجہ سے وہاں لوگ آتے تھے اس کو پوجنے کے لیے، ہار وار چلاتے تھے، اس کو وہاں سے نکالا جائے. بھائی اتنے اس وقت تھا مسئلہ. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ لوگ جو ہے صرف کورٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے اس مسئلے کو سالو کریں. بس نہ روڈ پر جائیں، نہ نعرہ لگائیں، نہ ہنگامہ کریں، کچھ بھی نہیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. جب ایسا نہیں کیا تو اس کا رزلٹ سامنے آیا کہ مسجد توڑ ڈالی گئی. جب مسجد ٹوٹ چکی تب میں نے دوسرا فارمولہ دیا. وہ فارمولہ یہ تھا کہ ایک مسجد میں مسلمان چپ ہو جائے اور بقیہ مسجدوں پہ ہندو چپ ہو جائے. یہ فارمولہ دیا میں نے. اور دونوں بہت ہی ریشنل فارمولہ تھا، بہت ہی لاجیکل تھا، بہت زیادہ پاسبل بھی تھا. لیکن مسلمانوں میں جو لیڈر ہیں، انکمپیٹنٹ لیڈر، وہ صرف ایک ہی بات جانتے ہیں، ایموشنل اسپیچز دینا. ایک بھی مسلمانوں میں لیڈر نہیں ہے جو اس میں ایکسیپشن ہو. ایک بھی نہیں. سب ایموشنل اسپیچز دینے کو لیڈر سمجھتے ہیں. تو یہ جو ایموشنل اسپیچ دے گا وہ باتوں کو سمجھے گا نہیں. تو باتوں کو نہ پہلے سمجھے وہ، نہ آج سمجھ رہے. آج جو لوگ پیس کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت یہ پیس کی بات کی انہوں نے. میں ان سب باتوں کو جو آج کے بارے میں چھپ رہی ہیں ادھر ادھر، اس کو ہپوکریسی سمجھتا ہوں. پہلے وہ اعلان کریں کہ سب سے صحیح بات وہ کہی جا رہی تھی اور رسالے میں آ رہی تھی. آپ کو یہ باتیں بول رہے ہیں کہ جھوٹا کریڈٹ لے رہے ہیں. بغیر دیکھیے جب تک اپنی غلطی نہ مانیں آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی آج نہیں کہہ رہا ہوں. ساری باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں میری کتاب میں قیادت نامہ، کہ میں نے کیا کہا تھا اور لوگوں نے کیا رسپانس دیا. کیا میں نے کہا، لوگوں نے کیا رسپانس دیا، یہ پوری ڈیٹیل آپ مل سکتی ہے میری کتاب میں. موٹی سی کتاب ہے قیادت نامہ. آج نہیں کہہ رہا ہوں میں، پہلے کی باتیں ہیں سب. تو بہرحال کوئی بھی فارمولہ جو بنایا جائے گا وہ اسی اصول پر رہے گا کہ پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل. This question is from Mr. Zubair. A friend of mine told me that I should ask you about the concept of Wahdatul Wujud. Please comment. دیکھیے وحدت الوجود کو میں غلط سمجھتا ہوں. دیکھیے دو کانسیپٹ ہیں، توحید اور وحدت الوجود. انگلش میں کہتے ہیں مونوتھیزم اور مونزم. ہندی میں کہتے ہیں دویتواد اور ادویتواد. تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم الگ ہیں، خدا الگ ہے. خدا کریٹر ہے، خالق ہے خدا، ہم مخلوق ہیں. تو توحید کے عقیدے میں ڈولیٹی ہے، یعنی میں الگ ہوں، خدا الگ ہے. دو الگ الگ اینٹیٹی ہے توحید میں، خالق الگ، مخلوق الگ. اور لیکن جو وحدت وجود ہے اس میں دونوں ایک ہے، یعنی ایک ہی حقیقت ہے، اس کے بینیفیسٹیشن ہے سب. یہ سارا جو ہے وہ یعنی خدا کا حصہ ہے. جو غالب کا شعر ہے کہ جو بویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، تو نہ ہوتا تو خدا ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو سب کچھ خدا کا انش ہے. یعنی سمندر ہے، اس کے قطرے ہم ہیں. پھر جب مل گئے تو سمندر ہو گئے. میں اس کو بالکل بیس لیس سمجھتا ہوں، بالکل یعنی 100% غلط ہے یہ وحدت وجود کا فلسفہ. بہت لوگ اس کو مانتے ہیں، بڑے بزرگ اس کو مانتے رہے، لیکن میں اس کو بالکل کوئی بھی کڑا لفظ بولنے کو تیار ہوں میں کہ یہ بالکل غلط ہے. یہ صحیح نظریہ صرف ایک ہے، وہ توحید یعنی مونوتھیزم. This question is from Mr. Idris. It is not wise to judge two parties by listening to only one party. Yet people make this mistake every day. For example, parents judge son-in-law based on the feedback of their daughter. People form opinion about Israel based on the feedback of Ummah and Muslim politicians.
School and teachers are judged by listening to the children. Why is all this so? دیکھیے میرے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. میں عربوں میں بھی گیا اور میں اسرائیل بھی گیا, میں مسلمانوں میں بھی گیا اور میں ہندوؤں میں بھی گیا. میں دونوں پارٹی میں گیا برابر. ان کا لٹریچر پڑھا میں نے دونوں طرف کا, پھر میں نے رائے بنائی. باقی اسلام میں بالکل ناجائز ہے ایسی رائے بنانا, یاد رکھیے. اسلام میں آپ کو دونوں طرف سننا پڑے گا. اسلام میں دیکھیے دو ہی آپشن ہے, یا تو آپ انڈیفرنٹ رہیں, انڈیفرنٹ. مثلاً لڑکی آ کر کے خاوند کی شکایت کرتی ہے تو انڈیفرنٹ بن جائیے. تم جانو تمہارا شوہر جانے, ہم سے کوئی مطلب نہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ماں باپ انڈیفرنٹ بن جائیں. دوسرا آپشن کیا ہے؟ اسکروٹنی کرنا, پوچھ کر کرنا, پتہ کرنا, دونوں سے سننا, ان کی بھی سننا, ان کی بھی سننا. یہ تھرڈ آپشن جو ہے کہ بیٹی کو سنا وہی مان لیا, یہ تو اسلام میں جائز نہیں, جائز نہیں, جائز نہیں. یاد رکھیں کہ ہر معاملے میں ہمارے لیے دو میں سے ایک آپشن ہوتا ہے, یا تو ہم انڈیفرنٹ ہو جائیں یا پھر تحقیق کریں, اسکروٹنی کریں, سروے کریں, جانچیں, اور پوری جانکاری کے بعد ہم بولیں. اس میں تھرڈ آپشن جو بالکل اسلام میں نہیں ہے, وہ ناجائز ہے, بہت بڑا گناہ ہے. This question is from Dr. Farida Khanam. Muslims are widely quoted talking about the so-called discrimination that is done against them. However, the same Muslims are seen making progress in leaps and bounds in their worldly affairs. What kind of discrimination is this that allows them to make such great progress and development? یہ تو بالکل صحیح بات ہے. ابھی دلی میں ایک بہت اچھا ایک ہال بنایا گیا ہے, اس میں ایک کانفرنس ہوئی, سب مسلمان تھے اس میں, ایک سے ایک. میں یہ دبلا تھا, اس میں سب موٹے موٹے تھے. جو میرے ساتھی وہاں گئے تھے پوچھ لیجیے کہ میں ایک دبلا تھا اور سب موٹے موٹے تھے, بڑی بڑی گاڑیاں پائے تھے, اور سب کے سب نیگیٹو بولی بول رہے تھے انڈیا کے بارے میں. میں پازیٹیو بولی بول رہا تھا. یہ کیا ہے؟ میں اس کو کھلی ہوئی منافقت سمجھتا ہوں, منافقت. اس کا بہت بڑا گناہ ہے, یاد رکھیے, بہت بڑا گناہ ہے. اس ملک میں آپ رہتے ہیں, اس ملک سے پیار ہونا چاہیے آپ کو. جس کے دل میں کریدی ہے اس کو ملک سے پیار نہیں ہے, قوم سے پیار نہیں, انسان سے پیار نہیں. جس کو بھی کریدی, ایک ایکسیپشن نہیں پایا میں سوائے ہماری جو ٹیم ہے, اسی ٹیم کے اگر آپ پائیں گے تو آپ سارے انسانوں کے لیے آپ ہی سمپیتھی پائیں گے. اس ٹیم کے باہر جو لوگ ہیں, کسی بھی ایکشن کو پکڑ لیجیے آپ, اس کی اسکروٹنی کیجیے, اندر سے نگیٹیوٹی نکلے گی. یہ میں اس کو منافقت سمجھتا ہوں. میں ایک مرتبہ تھا برمنگم میں, تو ہم لوگ دو چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. پاکستان کے ایک آدمی تھا وہاں کا, ایڈیٹر تھا وہ. تو کسی نے کہا کہ آج کل مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ 99% منافق ہے, 99%. تو اس نے کہا کیا بات کرتے ہو تم, 10,000 میں 9,999 منافق ہے. یہی منافقت ہے, دل میں کچھ, زبان پر کچھ. لوگ اکنالج کرنے کی تیار نہیں ہیں. انڈیا میں بلا شبہ آج مسلمان دنیا میں سب سے بہتر ہے. 57 مسلم کنٹریز سے بہتر ہیں اور بہت بہتر ہے. یہاں پر میں آپ لوگ کہتا ہوں کہ میں اپنا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں انڈیا میں پیدا ہوا. یہاں پیس مجھے ملا, پیس, فریڈم ملے, فریڈم, آزادی ہے, امن ہے. میں اپنا ایک مشن چلا رہا ہوں اتنے سب ساتھیوں کو لے کر کے. کسی بھی دوسرے کنٹری میں ہم اس طرح کام نہیں کر سکتے. کسی بھی دوسرے کنٹری میں, بہت ملکوں میں گیا ہوں میں, اس طرح سے کام نہیں کر سکتے جیسے ہم یہاں انڈیا میں کر رہے ہیں. تو اس کو اکنالج کیجیے, شکر کیجیے.
یاد رکھیے ناشکری حرام ہے اسلام میں. اسی ملک سے آپ کمائی کر رہے ہیں, ٹھاٹ سے رہتے ہیں, اچھے گھر بناتے ہیں, گاڑیاں خریدتے ہیں, بیٹوں کو پڑھاتے ہیں, اچھے کھانے کھاتے ہیں, اور اعتراف نہیں کرتے, اکنالج نہیں کرتے. آپ یقین کیجیے کہ ناشکری اور کفر میں صرف لفظ کا فرق ہے, لفظ کا. ناشکری اور کفر میں صرف لفظ کا فرق ہے, حقیقت کا فرق نہیں ہے. جس مسلمان کو میں بات کرتا ہوں اندر نگیٹیوٹی نکلتی ہے. حالانکہ میں وہاں ایک پڑھتا تھا, وہاں پر احمد آباد میں, وہاں پر ایک اسپیچ ہوئی. اسپیچ کے بعد ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے, بڑی سی گاڑی مل کے آئے تھے, بیٹھ کر کے وہ خوب موٹے سے تھے, موبائل لیے ہوئے تھے. اور میں نے وہاں کہا تھا کہ انڈیا, یہی بات کہی تھی کہ انڈیا میں مسلمانوں کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں. مجھ سے بحث کرنے آئے, جھگڑنے کے لیے آئے تھے. کیسے آپ نے کہہ دیا انڈیا میں ڈسکرپشن ہوتا ہے, انڈیا میں ظلم ہوتا ہے, اسلام میں تعصب کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ایکسیپشن, کیا آپ ایکسیپشن ہیں؟ آپ ایکسیپشن ہیں. کیسے آپ کے لیے پاسبل ہوا کہ آپ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, خوب موٹے تازے ہیں, موبائل لیے ہوئے ہیں, گھڑی گولڈن واچ لگائے ہوئے ہیں, تو غصہ ہو گئے وہ کہ آپ پرسنل اٹیک کرتے ہیں. ایک ویل نون عالم گئے سعودی عرب میں, وہ چھپا تھا ان کا عربیہ پیپر میں, تو میں نے اس کو میں اپنے رسالے میں چھاپا تھا. وہاں جا کر کہتے ہیں, کیا عرب میں کہتے ہیں جا کر کے, انڈیا کے ابھی زندہ ہے وہ, کہ مسلموں الہند بین فک الرہا, انڈیا کے مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں ہیں. تو میں نے کہا اگر میں وہاں پوچھتا کہ آپ بچ کے کیسے آ گئے یہاں پر, دو پارٹوں کے بیچ پس رہے سارے انڈیا کے مسلمان, تو آپ کیسے بچ کر آ گئے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے اس ملک میں, کہ اس ملک میں رہتے ہیں, یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اسی برائی کرتے ہیں. یہ بالکل ہی یاد رکھیے, یہ خدا اس کو فارغ نہیں کرے گا. مسلمانوں کو اپنی روش کو بدلنا پڑے گا, اپنے مائنڈ کو بدلنا پڑے گا, اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. نہیں تو خدا کے ہاں بلا شبہ یہ سب لوگ پکڑے جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. اتنا زبردست ہمیں ملک دے رہا ہے فائدہ ہر اعتبار سے. مسجدیں ترقی کر رہی ہیں, مدرسے ترقی کر رہے ہیں, لوگ نئے نئے اچھے گھر بن رہے ہیں, لوگ بچے خوب تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میرے اپنے گاؤں کے ایک صاحب, جن کا پہلے بہت ہی معمولی حیثیت تھی, تو میرے پاس آئے, ابھی جلدی کی بات ہے, تو میں نے پوچھا دلی میں کیسے آنا ہوا. کہتے ہیں کہ میرا پوتا انگلینڈ جا رہا ہے, میرا پوتا انگلینڈ جا رہا ہے. لیکن ایک لفظ شکر کرنے نکلا کہ اس ملک میں ہم, اس سے پہلے مجھ پر بحث کرتے تھے, وہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ, انڈیا میں تو ظلم ہوتا ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں غلطی پر تھا, دیکھو اس ملک میں اتنا ترقی میں کر سکا میرا پوتا کہ آج وہ انگلینڈ جا رہا ہے. یہ نہیں نکلا ان کی زبان سے. یہ ایک کی بات نہیں, سب کی بات ہے, سب کی بات ہے. بار بار ایسا ہوا کہ میں مسلمانوں کے جلسے میں شرکت کیا, میں انڈیا کے مختلف حصے میں, اور میں نے کہا کہ ایک انسان کھڑا ہو, ایک مسلمان یہ کہے کہ میری فیملی 47 سے پہلے, آزادی سے پہلے بہت اچھی حالت میں تھی, اب بہت بری حالت میں میں ہوں. یاد رکھ, ایک بھی انسان کبھی کھڑا نہیں ہوا. کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں 47 سے پہلے ہماری حالت بہت خراب تھی, آج ہماری بہت اچھی ہے. یہ سب ناشکری ہے, ناشکری اسلام میں حرام ہے. میں یہ کہنے کے لیے زندہ ہوں, چاہے مجھے کوئی کچھ بھی کہے, کہ اگر آپ نے ناشکری نہیں چھوڑی تو خدا کے آپ پکڑے جائیں گے, آپ کی فلاگنگ ہوگی, فلاگنگ. This question is from Miss Nagma. When someone takes his life, is it due to God's decision, that is his time of death was up, or is it the shortening of the test, that is a decision of a man? دیکھیے, یہ آزادی کا مس یوز کرنا ہے. خود اپنی کو مارے آدمی, سوسائڈ کرے,
تو خدا کی دی ہوئی آزادی کو اس نے مس یوز کیا. اتنے ہی ہم کہہ سکتے ہیں. کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو خود مارے. یہ خدا کو حق ہے. اسی لیے اسلام میں حرام ہے. اچھا حرام کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. خدا نے اس دنیا میں اتنے اپرچونیٹیز دی ہیں کہ کسی انسان کو اپنے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ابنڈنٹلی یہاں پر کھانا ہے, پانی ہے, اپرچونیٹیز ہیں, تو کیوں مارتے ہو بھائی؟ کیوں مارتے ہو اپنے آپ کو؟ تو مایوسی جو ہے حرام ہے اسلام میں. کیوں مایوسی حرام ہے؟ کہ خدا نے اتنا زیادہ دے دیا ہے اس دنیا میں, آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اویل کیجیے, اپرچونیٹیز کو اویل کیجیے. تو بہرحال اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں علماء کی ہے کہ جو آدمی سوسائڈ کر کے اپنے کو مارے وہ جہنم میں جائے گا, ہیل میں جائے گا. آج کل کے نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کا علم تھوڑا ہے اور فتوے دیتے ہیں خواہ. جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں تاریخ میں, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ خودکشی جو ہے وہ حرام نہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں.